بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ جو اسم ہے نا، اسم اس کی کئی تقسیمیں ہوں گی، کئی، سمجھ آئیے. پہلے ایک تقسیم آئی ہے کیا، اسم 3 قسم پر ہے. کون سا؟ ثلاثی، رباعی، خماسی. وہ حرفوں کے اعتبار سے تقسیم ہے کہ اسم کے حرف کتنے ہوتے ہیں. کل اگر 3 ہے تو ثلاثی ہے، 4 ہے تو رباعی ہے، 5 ہے تو خماسی ہے. اب اسم کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں. اسم کی تو اسم 2 قسم پر ہے، اسم جامد اور اسم مصدر. اسم صرف کے اندر آپ نے تیسری قسم بھی پڑھی تھی، اسم مشتق، یاد ہے؟ جامد، مصدر، مشتق. یہاں مشتق کو دخل نہیں دیتے، وہ آگے آ رہا ہوتا ہے، اس لیے یہاں یہ جو بیان کر رہے ہیں اگلی کتابوں میں تینوں کا ذکر کریں گے، یہاں 2 کوئی پکائیں. اسم کی 2 قسمیں ہیں. کون سی؟ آگ بھائی اسم کی مصنف یہاں سے اسم کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں. ایک آ گئی ہے کہ کوئی نہیں پیچھے آئی. کتنی قسم ہے اسم؟ کون سا؟ خماسی. یہاں سے اسم کی ایک اور تقسیم کرتا ہے. ہاں آنکھ بھائی تم. چلو جی جان کے اسم 2 قسم پر ہے، اسم جامد اور اسم مصدر. فارسی وچ مصدراں پکائیاں نے نا، عربی وچ بھی انجے یار مصدراں نے، تے مصدراں کولو اگا پھر جو کڈی جاؤ جی، جو دروازہ کھولو گے تے وچوں بچے ہی بچے. بس اب دونوں کی تعریف اور ایک ایک نشانی، دونوں قسموں کی. کھل کے بول جبر والے، ایڈا نا تیرا جبری. ہاں جی تے قدری. ہاں بھائی غلط نسبت رکھی منڈے نے، جبری قدری تو بوں کندے فرقے ہیں. فرقہ جبریہ وہ فرقہ تھا کلمہ پڑھنے والوں میں جو یہ کہتے تھے بندہ پتھر کی مثال ہے، کہ جیسے پتھر کو اوپر سے نیچے پھینکے تو وہ اب نیچے آنے میں مجبور ہے، وہ رک نہیں سکتا. تو اللہ جو بندہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں مجبور محض ہے. اللہ جو قرار ہے، بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اس فرقے کو کہتے ہیں جبریہ. ایک فرقہ وہ ہے مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنی قدرت اور اختیار سے ہر شے کرتا ہے، اللہ کو بعد میں پتہ چلتا ہے جب بندہ کام کر لیتا ہے. اس فرقے کو کہتے ہیں قدریہ. سمجھائے جی. اور بہت سارے بچائن جی نہ اسم جامد کی نہیں، اسم کی 2 قسمیں ہیں. ہر قسم کی تعریف کرنی ہے اور ایک ایک نشانی بتانی ہے. تعریف سن. اسم جامد وہ اسم ہوتا ہے کہ جس سے کوئی چیز مشتق نہیں ہوتی. ایو گل فارسی وچ پڑھی ہے، یاد ہے؟ ہاں جی سنا کا بلا. ہاں بھائی کہ جس سے بھائی اگوں اندے کولوں کوئی شے نہیں بننی، اگوں اندے کولوں. چلو جی اسم جامد آست وہ اسم ہے کہ از وے کہ اس سے کوئی چیز مشتق کردہ نشود نہ کی جائے. مشتق میں نہیں بنونی ہوں، وہ اسم ہے. وہ یار بیٹھیا کوئی چیز اشتقاق نہ کی جائے اور نہ کی جائے. چل بن وہ اسم ہے کہ بیٹا وہ ہے کیا ہے. کمال ہے یار.
نشانی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ جو عربی کا اسم ہے یہ جامد ہے کہ نہیں، تو کہتے ہیں آپ اس کا فارسی میں معنی کریں۔ کس میں؟ کیونکہ کتاب لکھنے والا بندہ اس علاقے دے فارسی میں معنی کریں، تو فارسی کے معنی میں اگر آخر میں دن یا تن آئے، دن یا تن نہ آئے، دن یا تن، تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کا معنی اردو میں کریں تو آخر میں نہ آئے، تو یہ اسم جامد ہوتا ہے، یہ اسم جامد ہوتا ہے۔ راجولن مرد، فاراسن گھوڑا، تے سمجھائیا ایشا بس جی، تے فارسی میں رجل کا معنی مرد ہے، ہماری زبان میں مرد ہے۔ فرس کا معنی فارسی میں ہے اسب، ہماری زبان میں گھوڑا، تے نہ فارسی وچ دن تن تے نہ اردو وچ نہ آئے جی۔ نشانی یہ ہے فارسی میں نہیں، پہلے ہن دماغ وچ گل پائے تے میرے وال ویکھ، لمحہ بتیرا ہو گئے ہن ہور ضرورت نہیں تے میرے وال دھیان کر۔ اے عربی دیاں گلاں شروع ہو گئی ہیں، فارسی دیاں نہیں۔ کندیاں؟ علم صرف اسی عربی دا پڑھ رہے ہیں، فارسی دا نہیں۔ پلے پئیا جب فارسی کا اس میں جامد سمجھایا تھا تو اس وقت اردو کی مثال دی تھی کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ آخر میں دن تن نہ ہو، اور جب اردو میں ترجمہ کریں تو آخر میں نہ آئے۔ یہ عربی سمجھا رہے ہیں، اس لیے فارسی معنی کرنا ہے اس کا۔ کل سمجھیا کہ عربی اسم کا فارسی میں معنی کریں، عربی تو آخر میں دن تن نہ آئے، اور اردو میں معنی کریں تو آخر میں نہ آئے، یہ اسم جامد ہے، یہ اسم آکبلن عربی میں معنی کریں گے۔ پہیاں پوریاں پنجابی کہتے ہیں لگ لتاں گئیاں۔ اے میرا سونا جڑی کتاب پڑھ رہے ہیں لکھی فارسی وچ تے گلاں عربی دیاں نے جی، کتاب تے گلاں عربی دی، علم صرف عربی دا پڑھتے پے ہیں۔ پہلے اے تے دماغ وچ پا کندا عربی دا، تے عربی دیاں گلاں نے جی، زبان فارسی ہے۔ اس میں جامد کا جب معنی کریں فارسی میں، دن یا تن نہ ہو، اور اردو میں معنی کریں تو آخر میں نہ آئے۔ تو سنا تن کو سمجھ آئی تھی؟ شکر الحمدللہ۔ مثلا شابہ چل مانا کر، اور اس کے فارسی کے معنی کے آخر میں دال اور نون یا تا اور نون نہ ہوں، مطلب کہ دن یا تن نہ ہو۔ جیسے راجولن کیا معنی ہے فارسی میں، اور فاراسن کیا معنی ہے فارسی میں، آخر دن تن ہے تو پھر کی نے کیڑے اسم نے، اسم جامد نے۔ مطلب دن تن نہ ہوئے۔ عربی دیاں جنیاں مصدراں نے جدوں انہاں دا معنی فارسی وچ کران گے تے آخر وچ دن تن آوے گا، انہاں دا معنی اردو وچ کران گے تے آخر وچ نہ آوے گا جی۔ سارے نے کل ہی پڑھنا ہے، چل پڑھ
مصدر اسم مصدر وہ اسم ہوتا ہے کہ جس سے کوئی چیز مشتق کی جائے، کہ جس سے پھر آپ جی پھر آپ ہاں بھی میں نے سنا شابہ کی جائے. چلو جی مصدر وہ اسم ہے کہ اس سے کوئی چیز مشتق کی جائے. بیڑا اسم پہ آنا تو کلمہ پہ آنا. جی نشانی یہ ہے کہ اس عربی اسم کا جب معنی کریں فارسی میں تو آخر میں دن یا تن آئے، جب اردو میں معنی کریں تو نہ آئے. مثلا اے الف لام عربی اکثر کلمیاں تے ہوندا الف لام سمجھائیا، اکثر تے الف لام کلمہ الف لام تو بعد والا ہوندا الف لام اکثر ہوندا رہندا جی. کنیاں قسماں دا کیڑا معنی او اگلیاں گلاں نے انشاءاللہ جی. اے ویکھو الضرب آکھو یا ضرب آکھو. الضرب فارسی میں معنی ہے زدن، اردو میں معنی ہے مارنا. تو کیا مطلب کیا ہوا ضرب؟ القتل فارسی میں اس کا معنی ہے کشتن، اردو میں اس کا معنی ہے قتل کرنا، مارنا، قتل کرنا. تو یہ کیا ہوا؟ مصدر ہوا. کیا ہوا؟ اسم نہ لا دینا، صرف کلی مصدر ہی آخری جی. چلو جی سمجھی گل. ہم بھی نشانی کیا ہے؟ مصدر کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب فارسی میں اس کا معنی کریں. کیڑی مصدر؟ عربی دی کہ انگریزی دی؟ فارسی دی. ہاں جی یہ عربی پڑھتے پے ہیں، تسلی کر بھی سہاوے چ بڑھ گئے ہیں. یہ نہیں پوچھنا یہ بھی دکان سہاوے میں بھی آخر جی بھی سارا سہاوا ہے جی، پھر بھی یہ دکان جتیوں کی دکان یہ بھی سہاوے میں بچ آ چکے ہیں جی. ہوں عربی کا معنی فارسی میں نہیں، کہ جس اسم کا معنی فارسی میں کریں آخر میں کیا آئے. یہ گل دس نا. اور اردو میں معنی کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. جیسے عربی میں ہے نہیں، عربی ہے، آپ عربی میں نہیں ہے. یہ آخنے کی لوڑ نہیں، بس ضرب عربی ہے، انہیں نال ہر گل آخی کہ عربی ہے جی. ہوں الضرب معنی کریں دا فارسی پھر کی نشانی بنی ہے؟ کی شے ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں نہیں، جب اس کا فارسی میں معنی کیا ہے تو اور ابانو چھڑ دوں. القتل کیا معنی ہے اس کا فارسی میں؟ کشتن، اردو میں قتل کرنا. تو یہ کیا ہے؟ جامد ہے. جامد ہے یہ کہ مصدر ہے کہ یہ ہاں اس کے آخر میں نہیں، اس کا جو معنی کیا ہے نا القتل کا جو معنی کیا ہے فارسی میں اس میں تن ہے. اس کا جو اور جو اردو میں معنی کیا القتل کا اس کے آخر میں نہ ہے. گل سمجھیے. چل کمال ہے یار.
اور اس کے فارسی معنی کے آخر میں دال اور نون یا تا اور نون ہوں، جیسے الضرب و زدن اور القتل و کشتن. اب بندے فارسی نہ پڑھی ہے تو یہ مسئلہ سمجھا لو پہلے، پھر فارسی شروع کرا دے. فارسی کی مصدر کی یہ نشانی ہوتی ہے جی. ظاہر پریشانی تو بنی نا جی، فارسی نہ پڑھی ہے جی. کوئی پلے پئی کہ کوئی نہیں کی سبق پڑھیا ہوں. صرف دو قسمیں، اسم کی دو قسمیں کون سی؟ ان کی تعریفیں پڑھی اور کیا پڑھی ہے؟ نشانی پڑھی ہے. اگر ٹرو صبر. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ابھی بتائی نہیں جا سکتی ہیں، مشکل بنے گی. سمجھ آئیے؟ ایتھے جیڑی گل دسنی ہے اونی پکانی ہے جی. پیچھے جو کوئی دسیا نا سارا سے اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام، وہ سارے بار بار دہرانے نے جی. اے وظیفہ ہے تم دسیا سی جی. آتے کر کے نا پھوک مارنا ہے. سے اقسام اسم فعل عرب کو کہتے ہیں. شش اقسام ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی، خماسی مجرد خماسی مزید فی. ہفت اقسام صحیح تے محمود مضاف مثال اجبف ناقص لفیف. یہ بے وظیفہ کرنا ہے، ان پھوک مارنا ہے جی. نہیں تو بھول جانا ہے جی. تم دسیا نہیں وظیفہ کرنا تا گل بننی ہے جی. تسی میری گل مذاق سمجھتے. اس بار صرف پڑھو کہ سانو قرآن و حدیث سمجھ آوے. تو مسئلہ ہے کہ ہر وہ علم جس پر قرآن و حدیث کا سمجھنا موقوف ہے اس کا پڑھنا واجب کا ثواب ہے، واجب ہے. وہ یہ قانون مسئلہ ہے فقہ کے اندر جی. وہاں یہ مثال دیتے ہیں جیسا کہ صرف نام لغت اور علم بلاغت ہے، چار کا خاص کر کے نام ذکر کرتے ہیں جی. کہ یہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی نیت کر کے اس کو پڑھیں تو آپ کو اس کے پڑھنے پر واجب کا ثواب ملتا ہے. بھلے ہو کی سمجھتے ایسے سیکھے نہیں آتا ہو گئی جی. ہاں جی. تو واجب شاید پڑھ کے بندہ پھوک مار سکتا ہے کہ نہیں سینے سے جی. تو میری مطلب سے گل میری گل ہاسے تو مذاق سمجھ چھڑے سی جی. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم علیہ وسلم. ہیلو. فارسی میں تو آسانی ہے کہ مصدر کو پہچاننے کے لیے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے. جتنی آپ نے فارسی مصدریں پڑھی ہیں سب کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ عربی میں اس طرح کوئی نشانی نہیں ہے کہ عربی کے اندر کوئی نشانی ہو کہ یہ نشانی جس میں پائی جائے وہ مصدر ہوتی ہے. ہر سمجھیے عربی میں اس طرح کی کہ یہ نشانی ہو تو یہ ثلاثی مجرد کی آگے ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی کی مصدریں ان کی نشانیاں ہیں. وہ پکی ٹھکی ہیں، وہ ابھی آگے تفصیل آئے گی. تو ثلاثی مجرد کی جو مصدریں ہیں نا، ثلاثی مجرد کی ان کا کوئی خاص وزن نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے. اس لیے یہ چند ایک وزن آپ کو پکانے پڑیں گے زبانی. سمجھ آئیے؟ صرف یہاں اتنی بات پکانی ہے کہ ہم جو یہ وزن پکا رہے ہیں یہ ثلاثی مجرد کی مصدروں کے وزن ہیں. اے جملہ پکانا ہے کیڑا؟ یہ ایسا بس جنہ کو دماغ آ جائے اس جملے کو، لیکن لفظ پکڑنا چاہیے کہ ابھی ہم کیا پکانے لگے ہیں؟ ثلاثی مجرد کی مصدروں کے وزن. ثلاثی مجرد کی مصدروں کے وزن. ثلاثی فعل کنی قسم ہے؟ فعل کل پیچھے جڑا پڑھا پڑھایا دساں وچ یا ویا کیڑا کیڑا؟ حد ہو گئی یار. اچھی آ کنی قسم ہے فعل؟ کیڑا کیڑا؟ گل سمجھو. چونکہ فعل چار قسم ہے تے مصدر کولوں فعل بنتے نے. عربی وچ مصدر بھی چار ہی قسم دی ہے. کیڑی؟ عربی میں مصدریں بھی چار ہی قسم کی ہیں.
کون سی؟ مجرد فراق کون سی؟ فراق ہی ہوگا چونکہ فعل کی گل سمجھی کہ نہیں؟ تو مصدر ثلاثی مزید فی، مصدر رباعی مجرد، مصدر رباعی مزید فی، ان کے وزن خاص خاص ہیں، پکے ٹھکے ہیں، وہ آئیں گے، ان کو پکانا مشکل نہیں ہے. بات سمجھیے؟ کیڑی مصدر ہیں؟ ثلاثی مزید فی تے رباعی مجرد تے رباعی مزید، ان کے وزن خاص خاص ہیں، وہ پکانے مشکل نہیں ہے. ایک ایک وزن ہے، وہ آگے آ جائے گا. جو ثلاثی مجرد مصدریں ہیں کون؟ ان کے وزن بہت سارے ہیں جی، بہت سارے وزن ہیں. اس لیے بطور فائدہ یہاں ایک صفحہ لکھا ہے کہ یہ ذرا یاد کر لے بھی ان وزنوں پر ثلاثی مجرد کی مصدریں آئیں گی. ان گل سمجھیے، ان وزنوں پر، چونکہ فعل چار قسم ہے، فعل ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مزید فی، فعل رباعی مجرد، فعل رباعی مزید فی، اس لیے مصدر کی بھی چار ہی قسمیں ہیں. اس لیے کیونکہ مصدر سے فعل بنتے ہیں. اگر مصدر آگے بھی ہو خماسی تو پھر جو اسے فعل بنے گا وہ بھی خماسی ہوگا. تو فعل تو آگے ہے نہیں ہے، لہذا مصدر کی بھی کون سی؟ اے شاباش، سمجھی بات جی؟ تو جو تین قسم کے مصدریں ہیں نا، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ان کے وزن خاص خاص ہیں، وہ پکانے کوئی مشکل نہیں ہے جی. ثلاثی مجرد کی جو مصدریں ہیں ان کا وزن کیا ہے؟ یہ بہت سارے ہیں. یہ تو بطور فائدہ یہاں ایک صفحہ یاد کرایا جاتا ہے. پلے پئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اب کیا یاد کرنے لگے؟ ثلاثی مجرد کے وزن. اب سمجھ لینا کہ مصدر کی کل کون سی؟ اے شاباش شاباش. اب بیٹا اس کو یاد یوں کرنا ہے، یہ جو فا عین لام لکھے ہوئے ہیں نا، یہ ہیں وزن. کیا ہیں؟ ان سے پہلے ایک مثال لکھی ہوئی ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ موزون. آگے فارسی میں ترجمہ لکھا ہوا ہے جس کا آپ اردو میں معنی کر سکتے ہیں. بات سمجھیے؟ تو اس کو بیٹا جی یوں پکانا ہے. ایک تو یوں تفصیل ہے، فعلن جیسے حمدن بمانا تعریف کرنا. سمجھ آئیے؟ اے تو سب پڑھنا ہوں ایویں میں تے پکانا بھی ایویں میں، سنانے صرف وزن نے، کیونکہ سارے توڑے پر تفصیل سنینی کوئی نہیں جی. میں تمہیں پڑھانا ایویں، پکانے صرف وزن نے. پکانے کیڑے نے؟ اے دیکھ دھیان نال. فعلن، فعلن، فولن. سنیا کہ نہیں؟ بے عین تے جزم تے فا دیاں تینے حرکتاں، فعلن، فعلن، فولن. یہ اکا پٹ کے دیکھو گے تو تاں ورنہ سنان لگے کچھ مچ کوئی فائدہ کوئی نہیں جی. کنے ہو گئے؟ تین. انہاں تیناں دے نال اگے تے چلاؤ تے تین ہور بن گئے، فعلتن، فعلتن، فولتن. کنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے جی. اگے فاعل عین تے زبر، فاعل عین تھلے زیر، فعل عین تھلے فا تھلے زیر تے عین تے زبر. 3 اے ہو گئے. کیڑے؟ فاعل. چپ یار، کلا بندہ بولے گا تو پھر گل سمجھ آئے گی جی. فاعل، فاعل تے فعل. کتنے ہو گئے؟ 9. جن پکا سکو دسیا جی. فعل، فعل، فعول، فعول. نال وہ مثالہ تو سمجھانا پھر سمجھ آ جائے گا جی. کتنے ہو گئے؟ 11. فعالاتن، فعالاتن، فاعلاتن، فاعلاتن. سمجھی گل؟ اگوں پھر سوکھے جی. فعال، فعال، فعال. انہاں نال تے لاؤ چا. فعالتن، فعالتن، فعالتن.
تے آخر تے دو جے فعیلن تے فعیلتن انہیں کو پک نہیں جان دیا ہیں ہن جڑا پکانا جے نا سنانا اے جے لیکن مہربانی اینو پھیرا انج دینا جے فعلن جیسے حمدن بمانا تعریف کرنا فعلن جیسے شعرن بمانا جاننا اے مانے فعل فعل دے نہیں اے حمدن شعرن دے مانے جے سن دے پے ہو فولن جیسے شکرن بمانا سپاسی داشتن یعنی شکر کرنا فالتن جیسے رحمتن بمانا بخشش کرنا بخشنا فعلتن جیسے عفتن اصل چے عفتن پارسا شدن نیک ہونا فولتن جیسے قدرتن طاقتور ہونا فاعلن جیسے فارحن خوشی کرنا فاعلن جیسے لاعبن کھیل کود کرنا فعلن جیسے کبارن کلاں سال شدن بابا ہونا فعلن سوراجن بشب رفتن رات کو چلنا سبحان الذی اسرا وہ آگے باب فعل خیر فعول جیسے روحومن نرمی کرنا فعالاتن جیسے خزاناتن جمع کرنا فاعلاتن جیسے سارقاتن چوری کرنا فعالن جیسے ذہابن جانا فعالن جیسے قیامن کھڑا ہونا فعالن جیسے سؤالن پوچھنا فعالتن جیسے دلالتن رہنمائی کرنا فعالتن جیسے رسالتن پیغام لے جانا فعالتن جیسے بغایتن نافرمانی و ستم کرنا وزنا کرنا ترائے معنی نے نافرمانی کرنی ظلم کرنی وزنا کردن نافرمانی کردن و ستم کردن وزنا کردن ایک کردن تنن والے بھی ترائے معنی نے تے فعیلن جیسے زبیبن نرم کرنا فعیلتن جیسے صریمتن قطع کردن کارے وہ کارے آخرت لائے گا نا جی کسی تعلق توڑنا کسی کام کو ختم کرنا اج کر کے پکونا ہے سنانے صرف وزن ہے فعلن فعلن فولن فعلتن 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 فاعلن فاعل فعل فعل فعول فعلتن فاعلتن فعال 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 فعالتن 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 فعیل فعیلتن اج طرز لا کے سناونے جی سمجھے نا جی راتے بھی کھپ کے مر بنجیے بند کھیڑا نہ تھی میں زبر پڑی کہ زیر پڑی جی گرل مرل ہو جائے سنا بھائی ٹھیک ہے عفاتن پھر وہ شد دے دی تھی کٹھا کیتا جی اچھا جی دھیان کرو بچوں
یہ آپ نے سارے لفظ اور معنی پکانے تاکہ اس طرح آپ کو اچھی خاصی یہ لفظوں کا عربی کا معنی بھی آ گیا نا، اور یہ پکا کر سنانے ہیں۔ اچھا یہاں جو بعض بندے ہو سکتا ہے پریشان ہوں کہ بھئی ان کا نام کیا ہے، آپ کیا پکا رہے ہیں؟ ثلاثی مصدریں۔ تو جب فعلتن ہے تو آپ کہیں گے جی یہاں تو جی ایک حرف زیادہ آ گیا جی، فعال میں الف زیادہ آ گیا جی، فعالتن میں الف اور تا زیادہ آ گئے، استاد جی کہہ رہے تھے یہ ثلاثی مجرد کی مصدریں ہیں جی۔ اس گل نو نہیں سوچنا، سمجھائیے اس گل نو، کیونکہ او اجے تفصیل اگے وے بھائی ثلاثی مجرد کڈنے دا قانون کی ہے بھی کیڑے حرف نو ویکھنا ہے، تے پھر ثلاثی مجرد تے اگوں جننے جم پہ سارے ثلاثی مجرد، یہ اگے گل آئے گی، سمجھ آئیے؟ یہ پکان لگے یہ نہیں پریشان ہونا کہ استاد جی کہہ رہے تھے یہ ثلاثی مجرد کی مصدریں ہیں، یہ فعال ان میں الف زیادہ ہے ان کے بنیا، سمجھی گل؟ اس چکر اس گل نو پکانا کیڑی گل نو کہ یہ ساری الف تین پیا ہمارے بچ میں بڑھیا 10 کا میں کون انہیں آخنا بھائی تو ڈاڈا اجے اجے صرف آج نہیں پکایا کی یہ ساری ثلاثی مجرد کی مصدریں ہیں۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ میں دسدا بھی جب بندہ پہلی باری پڑھتا ہے تو ثلاثی مجرد نالے آتا ہے حرف زیادہ نے تو یار کی کوٹی بن گئی ہے جی، اس واسطے پریشان نہیں ہونا جی، گل سمجھی؟ صرف پکانا ہے جی، پکا کے اے پیچھے اسم دیاں 2 قسم تے اے مصدراں پکا کے راتی سنانیاں نے تے پچھوں پھیرا دیتی رکھنا ہے جی، او جڑے ترائے نے کیڑے اے مہربانی کرنی، سمجھائیے جی۔ اب پھر اس تو بعد انشاءاللہ جنہوں باب باقاعدہ شروع ہوئے گا پھر نال سیگے کٹا کریں گے ہولی ہولی انشاءاللہ۔